بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل ایک ناسور ہے، اور واقعی یہ دنیا کے نقشے پر ایک ناسور ہے، اور اب سے بڑا دہشت گرد اس دنیا کے اندر امریکہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں ابھی موجودہ حالت کے اندر ایران نے کیا کہا ان کو؟ کیا امریکہ کو حق حاصل ہے نیوکلیئر بننے کا؟ اسرائیل کو حق حاصل ہے نیوکلیئر بننے کا، اور رشیا کو حق حاصل ہے، چائنا کو حق حاصل ہے، صرف مسلم ممالک کو حق حاصل نہیں ہے؟ جب آپ جرمن کا حال دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو ڈیمیج کرنے والا ملک ہے یہ جرمن۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے ہٹلر جو ہیں وہ اس طرح مارتے تھے ان کو کہ جس کا منظر آج فلسطین پیش کرتا ہے، اس طریقے سے اس نے ان کو مارا۔ اور ہم نے یہ بھی بعض کتابوں میں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو یا نہ، کہ اس نے یہ کہا تھا میں ان چند جراثیموں کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں یہودیوں کو کیوں مارتا تھا۔ شرم آنی چاہیے یو این او کو بھی اس ٹائم، کہ یو این او اس ٹائم پوچھے نتنیاہو سے کہ کس سے پوچھ کے آپ نے یہ حملہ کیا، آپ کے کیا مقاصد تھے، اور آپ کس غلط فہمی میں آپ نے یو اے ای سمجھا ہوا ہے ایران کو، جو آپ کا سفارت خانہ بنا کر بغیرت بنا ہوا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ غریب ضرور ہے، اس پہ پابندیاں ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہولوکاسٹ ایک کارٹونسٹ نے بنائے تھے، ایک پینٹنگ ٹائپ، بیسیکلی جو ہٹلر نے یہودیوں پہ زیادتی کری تھی، ظلم کیا تھا اس وقت، ظاہر ہے ہم دیکھیں آج بھی اس کو ظلم کہہ رہے ہیں، حالانکہ آج دل سے آواز نکلتی ہے ان کے ساتھ کم ہوا تھا، ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا جتنے یہ ظالم ہیں۔ لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کیونکہ یہ بدماش ہیں، کیونکہ بڑے گنڈے کا امریکہ کا ان کے اوپر آشرواد ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب جب یو این او کے اندر گئے، انہوں نے تقریر کری تو انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ ہمارے پروفٹ محمد کے بارے میں بولتے ہیں تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اور پورے جسم میں سب سے زیادہ اذیت ناک درد جو ہے وہ دل کا درد ہے۔ تو شاہ سلمان صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی شاہ سلمان نے پچھلے مہینے امریکہ کے اندر ایلن مسک کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کری ہے، دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ۔ آپ کے برابر میں فلسطین بھوک پیاس سے مر رہا ہے، گرمی دوائیوں سے بچے مر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کم از کم وہ لڑ رہا ہے، کم از کم وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور بھائی اب ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ مسلک اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تھوڑا اوپر کی بات ہے، بلکہ کافی اوپر کی بات ہے، صحیح نا؟ ایران سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمیں تکلیفیں ملی ہیں، چاہ بہار کی بندرگاہ جو ہے ایران کی، ایران نے وہ انڈیا کو دی ہماری گوادر کو گرانے کے لیے، حالانکہ گوادر اس وقت ہماری ایک ریڈ لائن ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے اس سے۔ میں ہوں راجہ اسد، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سوال باقی۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، جنگ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اور یہ بزنس اس ٹائم پوری دنیا کر رہی ہے۔ دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ایک معمولی سی غلطی پوری دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ روس یوکرین کی جنگ، پھر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، پھر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ، اور اب ایک خوفناک جنگ ایران اور اسرائیل کی، بہت خوفناک منظر پیش کرے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جیو موبائل مارکیٹ کراچی یونین کے ممبر، اس کے علاوہ سی پی ایل سی اور لا ان آرڈر دیکھتے ہیں، مشہور سماجی رہنما، اور کئی ملکوں کے سفر کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان ملک صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ جی وعلیکم السلام اسد بھائی۔ سان صاحب، آپ حالیہ ایران اور ایران اسرائیل جو کشیدگی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وقت کرتا ہے برسوں پرورش، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل ایک ناسور ہے، اور واقعی یہ دنیا کے نقشے پر ایک ناسور ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہمارے اسپیکر صاحب نے اور ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے، ہم ان کو کنٹری نہیں مانتے، ہم ان کو اسٹیٹ ہی نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہمارے پاسپورٹ پر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ کرامت ہی نہیں ہے ان کے ملک میں جانے کے لیے، کیونکہ یہ ملک ہے ہی نہیں، یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے جس کو بڑے دہشت گرد کا آشرواد حاصل ہے امریکہ کا۔ آج ہمارے بھی کچھ مٹھی بھر لیبرل لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ یوں تو یورپی یونین یوں تو یوں، سب سے بڑے دہشت گرد سر یہ خود ہے۔
آپ امریکہ سے آج کسی میں ہمت ہے تو پوچھے جا کر افغانستان میں 20 سال کیا لینے آئے تھے آپ, اور اگر کچھ لینے آئے تھے وہ لے کر نکلیں اب نہیں, صرف اپنا منہ کالا کر کے نکلیں. ویتنام میں آپ نے معصوم 20 لاکھ لوگ مار دیے, انسان مار دیے, کوئی آپ سے پوچھنے والا ہے کیا کیا؟ اور آپ کی دہشت گردی کی جو نہج ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک امریکن پاکستان میں لاہور جیسے بڑے شہر میں گھومتا ہے اور اپنا پرسنل ویپن نکال کر 2 شہریوں کو گولی مار دیتا ہے, اور اس کو جب عوام گھیرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ نے کیوں مارا ہے تو اس کی مدد کے لیے سفارت خانے سے ایک گاڑی نکلتی ہے اور وہ گاڑی جا کر آگے پھر ایک پاکستانی کو کچل دیتی ہے. اور اینڈ میں آپ قانون کی بالادستی نہیں کرتے, آپ لا اینڈ آرڈر کو نہیں دیکھتے, آپ ڈنڈے کے زور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمیں واپس کرو, اور اس بندے کو واپس لے جانے کے بعد بھی آپ کا طور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہاں آزاد چھوڑ دیتے ہیں, نہ کہ وہاں پر اس پر قتل کا مقدمہ چلائیں. یہ آپ کے حالات ہیں. سب سے بڑا دہشت گرد اس دنیا کے اندر امریکہ ہے. آپ مجھے بتائیں ابھی موجودہ حالت کے اندر ایران نے کیا کہا ان کو؟ کیا امریکہ کو حق حاصل ہے نیوکلیئر بننے کا؟ اسرائیل کو حق حاصل ہے نیوکلیئر بننے کا, اور رشیا کو حق حاصل ہے, چائنا کو حق حاصل ہے, صرف مسلم ممالک کو حق حاصل نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے تھے پاکستان میں, اس وقت بھی پورے کی پوری دنیا کو جو ہے وہ تھرتھلی مچی ہوئی تھی, کالیں کر رہے تھے, بڑی بڑی آفرز کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کرو, ہم کیوں نہ کریں. اور الحمدللہ پرسوں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے یہ ایٹم بم جو بنایا پیس کے لیے بنایا ہے, امن کے لیے بنایا ہے. اگر ایران بنانا چاہتا ہے بنائے, آپ لوگ ہیں بھائی دنیا کے اندر ایٹم بم آپ نے چلایا, ہیروشیما ناگاساکی کے 79 لوگوں پر, معصوم بچوں پر بم آپ نے پھینکا, اس دنیا کو ڈرایا آپ نے نیوکلیئر سے, آپ لوگ اس کے یوزر ہیں, ہم تو صرف بنا کر بیٹھے ہیں. آپ کیوں نہیں بنانے دے رہے؟ آپ کون ہیں؟ دنیا کے مامے لگتے ہیں آپ کا کوئی رائٹ نہیں آپ کسی ملک کو, جیسے کہ ابھی چائنا نے ریسنٹلی بولا بھی ہے, آپ نہ تو بڑے ہیں اور نہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات مانے. آپ صرف دہشت گرد ہیں, لیکن آپ نے ایک لبادہ اور ایک ٹائی پہنی ہوئی ہے جس سے کہ یہ ثابت ہو کہ آپ بہت بڑے پیسفل ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور نہ آپ پیسفل لوگ ہیں. میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں, سب سے بڑا دہشت گرد اس دنیا میں امریکہ ہے, and that's it. ارسلان صاحب, اس سب صورتحال میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پاکستان دنیا کا 7واں نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اور پاکستان کی اپنی پالیسیز ہیں, اور ہم اس وقت جن نازک حالات سے گزر رہے ہیں, ہمارے اڑوس پڑوس میں انڈیا ہے, افغانستان ہے, بلوچستان کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, تو ہم ان ساری چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, جس کو بڑی محنت کے ساتھ اس سب سے نکالا ہے. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, لیکن اس کا بالکل بھی مقصد یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان بزدل ہے یا پاکستان ایران کے ساتھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر نے, ہمارے پریزیڈنٹ نے, ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے کلیئر کرا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ 101 کھڑے ہیں, اور جس طرح جب جیسے اس کو ضرورت پڑے گی مشاورت کر کر اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہوں گے. تو ایران کے اوپر کیا ہوا حملہ الحمدللہ اس کو پاکستان اپنے اوپر تصور کرے گا, اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہم عام لوگ ہیں, عام تاجر ہیں, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کا کیا اوپینین ہے. الحمدللہ آج ہم شیعہ سنی دیگر مسائل سے اوپر ہو کر آج پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں الحمدللہ, اور ہر طرح سے ساتھ ہیں, جانی مالی اور وقت کے اعتبار سے ہم ہر طرح اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. سان صاحب, یہ جو اسرائیل کا ایران پر حملہ ہے, تو اس سے پاکستان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے فیوچر میں؟ اگر یہ جنگ دیرپا ہو گئی تو اس پہ پاکستان کو کیا خطرہ ہوگا؟ پاکستان کو تو یہ خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انشاءاللہ اسرائیل یہاں سے کوئی جیت لے کے نکلے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ منہ کی کھائیں گے. اصل میں نے جو دنیا کے جغرافیہ کو دیکھا ہے وہ اس طریقے سے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے تھے کہ یوکرین جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے اور وہ لڑنے والے لوگ بھی نہیں ہیں, اور ایون کہ ان کا جو سربراہ ہے, جو ان کا پریزیڈنٹ ہے, وہ ایک کامیڈین ہے. پریزیڈنٹ بننے سے پہلے وہ کامیڈین تھے, وہ ہمبل سے آدمی ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ پورے یورپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا, ان کو جو ہے اوپر چڑھایا کہ تم لڑو, اور جب وہ لڑ لیے تو اس کے بعد یورپ کہیں نظر ہی نہیں آیا, کہیں بھی نظر نہیں آیا, اور وہ تنہا ہو گئے. اور پھر بہت برے طریقے سے پھر جو ہے وہ رشیا نے ان کے ساتھ نپٹا, جو کہ ایک بڑا ملک یا ایک بڑا شخص چھوٹے شخص کے ساتھ کرتا ہے, پھر وہ کر رہا ہے اب اس کے ساتھ. سوال یہ کہ اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی ایک چڑھایا ہوا تھا. انشاءاللہ تعالی جب اس کی پٹائی ہوگی, اور جو کہ ہو رہی ہے,
اور انشاءاللہ اضافی ہوگی. جب یہ پٹائی ہوگی تو پھر آپ دیکھیے گا یہ جو نام نہاد جمہوری ملک بنے ہوئے جس میں جرمنی جیسے ملک ہیں, اب آپ جرمن کا حال دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ یہودیوں کو ڈیمیج کرنے والا ملک ہے یہ جرمن. اس کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے ہٹلر جو ہیں وہ اس طرح مارتے تھے ان کو کہ جس کا منظر آج فلسطین پیش کرتا ہے, اس طریقے سے اس نے ان کو مارا. اور ہم نے یہ بھی بعض کتابوں میں پڑھا ہے, ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو یا نہ, کہ اس نے یہ کہا تھا میں ان چند جراثیموں کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ میں یہودیوں کو کیوں مارتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ آج کا جرمن 2025 کا جرمن جو ہے جو پوری دنیا کو امپورٹڈ گاڑیاں فراہم کرتا ہے, اس جرمن کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جرمن آج نازی پارٹی, جرمن کی جو نازی پارٹی ہے جو ہٹلر کی پارٹی ہے, اس پارٹی کی اکثریت جرمن میں آ چکی ہے. جرمن کو الیکشن جتوایا ہے عوام نے, ینگسٹر نے ان کے, اور وہ پارٹی جیت چکی ہے کیونکہ دیگر پارٹیوں نے آپس میں ہلاک کیا اور گورنمنٹ بنا لی ہے, تو وہ پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے. لیکن سب سے بڑی پارٹی الیکشن جیتنے والی آج بھی نازی پارٹی ہے جرمنی کے اندر. وہ پارٹی ہے جو پارٹی ہٹلر کی سپورٹر پارٹی ہے. تو آج کے جرمن کا موقف دوبارہ سے وہی ہے کہ یہودیوں کو جوتیاں ماری جائیں. جرمن گورنمنٹ کچھ بھی کہے, لیکن میں آپ کو ان کی اکثریت کی جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ ان کی اکثریت کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا تھا. اور آج پوری دنیا میں کوئی بھی شخص, کوئی بھی پڑھنے لکھنے والا بچہ یا بچی ہے, وہ یہی بات سوچ رکھتی ہے کہ ان کے ظلم دیکھ کر, یعنی ایک ملک اپنے کام میں لگا ہوا ہے, پابندیوں سے گھرا ہوا ہے, اس کا پیٹرول جو ہے وہ نالیوں میں بہ رہا ہے, نالیوں میں. ایک ملک جو ہے وہ پابندیوں سے گھرا اپنا کام کر رہا ہے, یہ اچانک ہی اٹھتے ہیں, اس کے نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو مار دیتے ہیں, اس کے کمانڈر ان چیف کو مار دیتے ہیں, اس کے سرکاری میڈیا چینل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, اور بعد میں یہ بولتے ہیں محمد پسند لوگ ہیں. یہ کیسا مذاق ہے؟ اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جنگ آپ چھیڑ رہے ہیں, آپ جنگ چھیڑ رہے ہیں, کیوں نہ آگے سے آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے. آپ میرا پھر وہی واپس سوال آ جاتا ہے اسد بھائی کہ آپ مامے لگتے ہیں دنیا کے, آپ سے کیوں پوچھے کوئی نیوکلیئر بننے سے پہلے؟ آپ نے پوچھا تھا ہم سے آ کر, آپ نے این او سی لی تھی, آپ نے این او سی لی تھی. شرم آنی چاہیے یو این او کو بھی اس ٹائم, کہ یو این او اس ٹائم پوچھے نتنیاہو سے کہ کس سے پوچھ کے آپ نے یہ حملہ کیا, آپ کے کیا مقاصد تھے, اور آپ کس غلط فہمی میں آپ نے یو اے ای سمجھا ہوا ہے ایران کو, جو آپ کا سفارت خانہ بنا کر بغیرت بنا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ غریب ضرور ہے, اس پہ پابندیاں ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. آپ ایک مارے, 1000 مارے, 1 کروڑ مارے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر پیدا کریں گے. اور جب تک زندہ ہیں, وہ تو پتھروں کے عادی ہیں, وہ آسائشوں کے عادی نہیں ہیں, زمین پر کھانا کھانے والے لوگ ہیں. وہ انہیں بڑے بڑے ڈائننگ ٹیبل نہیں چاہیے, وہ عادی ہیں تکلیفوں کے, وہ سہ لیں گے. آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, وہ تو لٹا پھٹا ملک ہے, اس کی کرنسی دیکھ لینا آپ, پتہ نہیں کتنے 1000 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے وہاں پر. لیکن آپ کا ڈالر ہلتا ہے تو آپ بھی جگہ سے ہلتے ہیں, آپ کا یورو ہلتا ہے, آپ کا پاؤنڈ ہلتا ہے تو آپ کے قدم جو ہے وہ کانپتے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نقصان آپ کو ہوگا, کیونکہ آپ نے جو دنیا سے لوٹا ہوا ہے, کسی کا کوہ نور چرایا ہوا ہے تو کسی کی کوئی اور چیز چرائی بھی ہے. تو بات یہ جو آپ نے لوگوں سے اکٹھا کیا ہوا ہے, پیٹرول نکلتا کسی کی زمین سے, قابض آپ ہیں. آپ نے جو زیادتیاں کر کر کے جمع کیا ہوا ہے, تو مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ اب آپ کا وہ واپس نکلنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. سان صاحب, آپ نے ابھی ہٹلر کا ذکر کیا, تو یہ ہٹلر کے ساتھ ہولوکاسٹ کا کافی سننے میں آیا, ذکر ہوا, یہ ہے کیا؟ اسد بھائی بات یہ ہے کہ ہولوکاسٹ ایک کارٹونسٹ نے بنائے تھے, ایک پینٹنگ ٹائپ. بیسکلی جو ہٹلر نے یہودیوں پہ زیادتی کری تھی, ظلم کیا تھا اس وقت, ظاہر ہے ہم دیکھیں آج بھی اس کو ظلم کہہ رہے ہیں, حالانکہ آج دل سے آواز نکلتی ہے ان کے ساتھ کم ہوا تھا, ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا جتنے یہ ظالم ہیں. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر, کیونکہ یہ بدماش ہیں, کیونکہ بڑے گنڈے کا امریکہ کا ان کے اوپر آشرواد ہے, تو انہوں نے یو این او کے اندر, عوامی متحدہ کے اندر ایک قرارداد منظور کروائی کہ ہولوکاسٹ پر پوری دنیا میں کوئی بات نہیں کرے گا. یہ ان کے حالات ہیں. دوسری طرف ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جب یو این او کے اندر گئے, انہوں نے تقریر کری, تو انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی تھی کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ ہمارے پروفٹ محمد کے بارے میں بولتے ہیں تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے, اور پورے جسم میں سب سے زیادہ اذیتناک درد جو ہے وہ دل کا درد ہے. تو خان صاحب نے یہ بات بولی تھی جو کہ بڑی پیاری بات تھی. تو بات یہ کہ جب ہمارے رسول کے بارے میں بات ہو تو یہ کریں گے, ان کے ڈنمارک میں ہوگی, ٹھیک ہے, ناروے کے اندر ہوگی,
पेरिस के अंदर होगी, इवन पाकिस्तान के अंदर कोई रसूल का गुस्ताख निकलेगा तो उसको सबसे पहले डिफेंड ये लोग करेंगे। हम इस हक में हरगिज नहीं है कि अगर कोई रसूल की गुस्ताखी करे तो उसको अवाम जो है वो मार दे, जला दे, या कोई ऐसा गलत काम करे, गैर आईनी काम करे। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है उसकी कंप्लेन हो और कानून उसके खिलाफ फैसला करे, और दूसरे मुल्क बीच में ना आए, आप बीच में मामे ना बने, ठीक है ना। तो बात ये कि अगर आपके 200 साल पहले वे मरे हुए लोग जो कि पता नहीं क्या करतूत करते थे, जो हिटलर ने उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया, उनकी बात करना भी आपके नजदीक जो है वो गलत है, और आपने इसको पास कराया हुआ है कानून को। तो भाई हमारे रसूल, हमारे मसाइल, दीगर मसाइलों के ऊपर भी आप बात ना करें। आपको बारहा कहा है, भुट्टो साहब ने भी कहा था कि अगर मोहम्मद की बात आई तो 80 लाख और 80 करोड़ या 80 अरब वो हमारे पैर की जूती हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा, लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आप हमारे रीजन के अंदर, आप हमारे मजहब के अंदर ना घुसें, आप अपना काम करें, हमें अपना करने दें। और जमहूरियत भी तो यही है, जमहूरियत भी तो भाई यही है ना कि आप अपना करें, हमें अपना करने दें। नहीं, ये 20 लाख आदमी कत्ल करेंगे और उसकी तस्वीरें इनके फौजी लोगों की लाशों के ऊपर पैर रख रख के फोटोज खिंचाएंगे। वो फोटोज देखी भी जा सकती है, उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन इनके 200 साल पहले जो लोग मरे थे उनका जिक्र भी नहीं करिएगा आप, क्योंकि वो कानून खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल वन साइड पॉलिसी है, वन साइड जमहूरियत है। ये लोग बेसिकली खुद जूतियों के हकदार हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द यही हैं जो खुद पीसफुल बने हुए हैं आज। अज़लान साहब, इस खित्ते के अंदर अरब ममालिक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अरब बादशाहों का किरदार हमेशा से मौजूद बहस रहा है इस खित्ते के अंदर। अब जो हालिया ईरान और इसराइल की जंग है, इस पर जो खामोशी है, उनकी पॉलिसीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं उम्मत मुस्लिमा की नज़र में? देखें असद भाई, जब अरब की बात आती है ना तो वैसे ही थोड़े से हाथ पर फूल जाते हैं, क्योंकि हमारे मौलवी हजरात जो भी हैं, हमारे भाई बड़े हमारे जिनसे हम सीखते हैं, वो हमें ये कह के चुप कराते हैं कि जी अरबी को जो है वो रसूल की ज़बान बोलने वाले, उन्हें इज़्ज़त दी जाए और उनका एहतराम है। अब माजरत के साथ, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो ये भी हमें अब तहकीक करनी चाहिए माज़रत आज के हालात देखते हुए। सुल्तान काबूस के इंतकाल किस तरह यूके में हुआ, और जो यूरोप के मामलात अरब के साथ हैं, और अरबियों के घर में बीवियां और बहुएं। माज़रत के साथ कि एक बात आपने वाज़ेह सुनी होगी, एक मर्द जो है वो एक मर्द होता है ना, एक औरत जो है ना वो पूरी नस्ल को बनाती है। तो इनके घर में तमाम औरतें जो हैं, जो ये ब्याह के लाए हैं शादियां करके, तो ये चीज़ अब हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो हदीस है, क्या ये हदीस भी कंफर्म है या ये इन्होंने गड़ी हुई है रियाल लेकर, हमारे मौलवियों ने, चंद बिकाऊओं ने। और अगर है तो भाई उतबा शिबा भी तो अरब थे, अबू जहल भी तो अरब था। ये जो रसूलुल्लाह से जंगे कर रहे थे, रसूलुल्लाह को पत्थर मार रहे थे, ये खालिस अरब तो थे सारे। तो हमें देखना पड़ेगा ये हजरत उमर जैसे, हजरत अली करमुल्ला वजह जैसे, या हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे अरब हैं, या ये उतबा शिबा जैसे अरब हैं। इन्हें हमें उस व्यू में भी बिल्कुल देखना पड़ेगा। और ये लोग किसी गलत फहमी का शिकार हैं भाई कि ये लोग बच जाएंगे, कितनी नस्ल अय्याशी करेंगे। आप बताएं, 43 साल जनरल कज़ाफी जनरल रहे, औरतों के बालों पर चलते थे वो, एंड क्या हुआ? घसीट कर मारा। ठीक है, आप सद्दाम हुसैन को देख लें, अपने वक्त के खुदा बने हुए थे, एंड क्या हुआ? जिससे जंग करी और फिर एंड करी, फिर एंड क्या था? अनवर सादात साहब को देख लें, किस किस तरह इनको मारा इस्तेमाल करके अमेरिका ने। तो बात यह है कि आज के जो शाह सलमान साहब हैं, सुल्तान काबूस, मैं ओमान गया था, अल्लाह माफ करे, वहां एयरपोर्ट पर उतरते ही शराब की बोतलें सस्ते दामों पे मिलती हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही आपने चेकआउट बाद में करना है, बाहर बाद में निकलना है, अंदर आपको शराब की बोतलें मिलेंगी पूरी दुनिया। जी सर, पूरी दुनिया की बेहतरीन शॉप्स मिलेंगी आपको, जो ड्यूटी फ्री शॉप्स है शराब की। और वो जब बादशाह मरे ओमान के, सुल्तान काबूस, तो वो यूके में मर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, और उनकी ये स्टेटमेंट वाजे थी कि मलका बरतानिया का मेरे ऊपर साया मेरे लिए रहमत है। तो बात ये भाई कि जो आज इनके हालात हैं, शाह सलमान साहब किस तरफ जा रहे हैं। अभी शाह सलमान ने पिछले महीने अमेरिका के अंदर एलन मस्क के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। आपके बराबर में फलस्तीन भूख प्यास से मर रहा है, गर्मी दवाइयों से बच्चे मर रहे हैं, किसी जगह बिजली है नहीं तो किसी जगह करंट फैला हुआ है। किस तरह मुसलमान मर रहे हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नहीं पूछेगा? आपसे बड़ी कड़ी पूछ होगी। हम तो खुद तकलीफों से जूझ रहे हैं,
ہمارے گھروں میں تو خود 12 گھنٹے لائٹ ہے تو 12 گھنٹے نہیں ہے, پینے کا پانی زہر ہے. آپ کو جواب دینا ہے, آپ بڑی ذمہ داری پر ہیں, آپ کو بڑے جواب دینے اللہ تعالیٰ کو. آپ کی زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیسہ نکالا اور آپ ان کے غلام بن گئے, آپ ان لوگوں کے غلام ہو گئے, تو یہ جواب عربیوں کو دینا ہے بھائی, ہمیں نہیں دینا. ان کے گھر میں عورتیں یہودی ہیں, انہوں نے شادیاں کری ہوئی ہیں. کیا پوری دنیا میں ان کو یہودی عورتیں ہی ملتی ہیں شادی کرنے کے لیے؟ ان کو احساس نہیں ہے ایک مسلمان کی تکلیف کا. جیسے کہ ہم سنتے ہیں, علامہ اقبال نے کہا تھا زر, زن اور زمین, یہ اسی کے لیے پاگل ہے. زمین لیں گے تو اس پہ ایسی ایسی عمارتیں بنائیں گے, یہ پاگل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, زر نے ان کو پاگل کر دیا ہے. یہ ایک دوسرے کی لاگت بازیوں میں گاڑیاں خریدتے ہیں, پرفیوم خریدتے ہیں, دیگر شاپنگیں کرتے ہیں. اور زن کی طرف سے تو یہ پاگل ہے. شادیاں یہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا آدمی. یہ انہی چیزوں کا شکار ہے اور انشاءاللہ یہ اسی میں غرق ہو جائیں گے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لڑنے کھڑے ہوں تو یہ اب لڑ بھی نہیں پائیں گے. جتنا آسائشوں کے یہ غلام ہو چکے ہیں اپنے, یہ بالکل اسد بھائی, یہ لڑ بھی نہیں پائیں گے. میں ان کے حالات دیکھ کر آیا ہوں, آپ یقین کریں گے ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ 15 لاکھ روپے کا پرائیویٹ حج ہے, 15 لاکھ روپے کا. سرکاری حج 11 لاکھ روپے کا ہے. انہوں نے ایک عام پاکستانی کو, وہ بھائی پاکستان وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر پہلا نیوکلیئر پاور ہے, اسلامک ملک پوری دنیا میں, آپ نے کیا سہولت دی ہے؟ اور سر ہم وہ لوگ ہیں, جب ہم ہندوستان پاکستان ایک تھے ہم عرب کی مدد کرتے تھے فائنینشلی. ہم نے تو کبھی نہیں آپ کے اوپر مدد کر جتایا کہ ہم نے آپ پر مدد کری ہے. جب ہمارے حالات نے ہم نے کرو. آج بھی میرا شہر کراچی الحمدللہ چیریٹی کے اندر دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو کراس کرتا ہے الحمدللہ. یہ غریب شہر بھی چیریٹی کے اندر اتنی چیریٹی کرتا ہے. آپ اگر 4 لوگوں کو پھل سبزی کچھ کھلا دیتے ہیں تو آپ بہت بڑے آدمی نہیں ہیں. آپ کماتے بھی انہی حجاج سے ہیں. پاکستان دنیا کے اندر سب سے زیادہ حاجیوں والا ملک ہے, سب سے زیادہ عمرہ کرنے والوں کا ملک ہے. تو ان کی ہمارے اوپر کوئی عنایت نہیں ہے بالکل بھی, انہیں ہماری ضرورت ہے. الحمدللہ آج بھی اللہ رب العزت کعبے کی حفاظت کا کام پاکستان آرمی سے لے رہے ہیں, اور ان کے اوپر جب بنتی ہے پاکستان آرمی ان کو سیکیور کرتی ہے الحمدللہ. جب بھی ان کے اوپر بنی, چاہے وہ انہوں نے اپنے لوگ ہی جو ان کے خلاف, ان کی اسٹیٹ کے خلاف باغی تھے, وہ انہوں نے مروائے ہوں, لیکن ہر طرح سے پاکستان آرمی ان کو حفاظت کرتی ہے ان کی. ہماری آرمی کو یہ اپنی آرمی تصور کرتے ہیں, لیکن آج بھی پاکستانی ورکر کی انڈین اور بنگلہ دیشی ورکر جتنی ریپوٹیشن نہیں ہے سعودی عرب کے اندر. سوتیلی ماؤں جیسا رویہ رکھتے ہیں یہ ہمارے لوگوں سے, جو کہ کھلا تضاد ہے, کھلا تضاد. یہ میں الحمدللہ سنی باتیں نہیں کر رہا, یہ اپنی دیکھی ہوئی, اپنی آزمائی ہوئی باتیں کر رہا ہوں, جو آنکھوں سے دیکھی, جن کا آئی وٹنس ہوں میں. ان کا کیا رویہ ہے ہمارے ساتھ, ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے پاکستانیوں کے ساتھ. جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی نے ہمیشہ ان کی حفاظت کری ہے. ابھی بھی اس وقت بھی جنرل راحیل شریف سابق قابل جنرل پاکستان کے سعودی عرب کے اندر نہیں ہے, سابق آرمی چیف بھی ہیں, سعودی عرب کے اندر ہیں آج, ان کی حفاظت کے لیے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک کافر کو دے سکتے ہیں, جو الل اعلان اسرائیل کا ڈونر ہے, ایلن مکس, الل اعلان. لیکن آپ یہ پیسہ پاکستان, افغانستان جیسے غریب ملک میں جو آج ڈیولپ ہوا ہے, آج بورن ہوا ہے, دوبارہ سے پیدا ہوا ہے, انہی ظالموں کے ظلم کا شکار تھا. وہ پتھروں میں رہ رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں افغانی جو ہیں, ان کو یہ پیسے دینے کو تیار نہیں. ایران جیسے ملک کو جس کے اوپر پابندیاں لگا کے اس کا گلا گھونٹ دیا, اس کو پیسے دینے کو یہ تیار نہیں ہے. یہ پیسے دیں گے تو یہ ایلن مکس کو دیں گے. سر آپ کیا مجھے تاریخ سے بتا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی شخص نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اور اس کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہو؟ الحمدللہ ہمارا ملک فیبرک میں, سریسری میں, اسپورٹ گیم میں, ہر چیز میں, اسپورٹ کے سامان میں, ہر چیز میں پاکستان میں جس بھی بیرونی آدمی نے انویسٹمنٹ کری وہ کما کر گیا ہمارے ملک سے 100% کما کر. الحمدللہ. سانجا خبر ہے کہ بھارت نے ایران کے ساتھ کچھ معاہدوں میں ڈبل گیم کھیلے, حالانکہ جب بھی پاکستان کے ساتھ ہندوستان یا انڈیا سرگرم ہوا ہے تو اس وقت ایران فلی سپورٹ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہمیں اب ایران کے اوپر مشکل ٹائم آیا تو انڈیا نے نہ, بھارت نے نہ صرف چھوڑا بلکہ غدار پیدا کیے ایران کے اندر. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اور اس ٹائپ کے معاملات ہوتے ہیں نا, بیسکلی تو یہ جنگ ہوتی ہے
यहाँ एक तिजारत होती है जैसे आपने बताया, लेकिन ये एक सीखने का भी बहुत बड़ा मौका होता है। और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ईरान सीखेगा, क्योंकि हमें ईरान की ये नेकी याद है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो ईरान ने हमें तस्लीम किया था सबसे पहले, जब हमें ये गैरतमंद मुल्क तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। हमें तो वो नेकी याद है, लेकिन अब ईरान भी ये नेकी याद रखे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको, अब मैं इस पर रोशनी डालूं तो क्योंकि हमें भी जख्म तो बहुत लगे ईरान की जानिब से, कि आप देखें कि ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द, जिसने बकायदा कोयटा के बम ब्लास्ट जो हैं वो कबूले हैं, कुलभूषण यादव जो इंडियन एजेंट था, उसको हमने अरेस्ट कहाँ से किया? ईरान के बॉर्डर से, ठीक है। इसके अलावा जो कराची पाकिस्तान बिजनेस हब है, हमारा शहर जो है वो हब है बिजनेस का, इधर के बड़े बड़े दहशतगर्द जो अगवा बातावान में, जो टारगेट किलिंग में, जो भत्ताखोरी में मुलविस थे, उनकी बड़ी अक्सरियत ईरान बॉर्डर से और ईरान से हमने अरेस्ट करी, ठीक है। ये तकलीफें थीं, इसके बावजूद भी हम तो कलमे के नाम पे इनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब ईरान को देखना है कि आपने जो मोसाद के और दीगर एजेंट पकड़े हैं, क्या उनमें एक बड़ी अक्सरियत हिंदुस्तानियों की नहीं निकली? बिल्कुल बड़ी अक्सरियत हिंदुस्तान, ये सांप है, ये हिंदुस्तानी सांप है। और मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह ने वाज़ेह तौर पे कहा हमें जंग करने का नहीं कहा, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो कुरान पाक भी कह रहा है कि दुश्मन को सुलह की तरफ ना बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ऊपर इंडिया ने चढ़ाई करने की कोशिश करी, एक झूठा अटैक अपने ही मुल्क के अंदर करा के मासूम लोगों को मरवाया, मासूम लोगों को मरवाया इंडियनों को, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर वो मलबा डालने की कोशिश करी, और जब पूरी दुनिया ने इसकी कोई फालतू बात नहीं सुनी तो इन्होंने हम पे अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको इतना मुंह तोड़ जवाब मिला तो कि ये खुद भागा अमेरिका के पास कि सुलह कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं गए सुलह के लिए, ये आए हमारे पास। अमेरिका ने बोला कि जी आपसे सुलह करना चाहते, तो हम तो पहले भी आपसे लड़ने के मूड में नहीं थे। हमारे लिए फर्स्ट जो काम है ना, पहला काम जो है वो ये है कि हम अपने मुल्क का पेट भरें, कारोबार दें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर पीसफुल मुल्क बनाएं। लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम न्यूक्लियर चलाने में भी आसरा नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। इंशाअल्लाह ताला हमने पेट काट काट के पाकिस्तानियों ने वो बनाया, भूख काटी, बिजली के बगैर बैठे, गैस के बगैर बैठे, साफ पानी के बगैर बैठे, लेकिन हमने न्यूक्लियर खुद को बनाया इस गैरतमंद कौम ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और नवाज शरीफ साहब, इन्होंने बहुत एफर्ट करी, अपनी अपनी गवर्नमेंटें अपनी अपनी जानें हर चीज दाव पे लगाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम न्यूक्लियर बनी। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन हम पर या हमारे किसी इस्लामिक भाई पर जंग मुसल्लत की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। अहसान साहब, आखिरी सवाल है, हमारे यहाँ मसलकी व मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर कुछ लोगों का ख्याल है कि इसराइल और ईरान बराबर है, और कुछ का ये ख्याल है कि हमें अपने तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर इस टाइम ईरान के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, तो आप इसमें किसके साथ? देखें, इसराइल एक शैतान है जी, और शैतान बहरहाल ज़हीन होता है, ठीक है। तो अगर ये एक ही हैं तो फिर झगड़ा काहे का है? शर्म आनी चाहिए। कम से कम वो लड़ रहा है, कम से कम वो मुकाबला कर रहा है। और भाई अब हमें समझना पड़ेगा ये मसलक और इन छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा ऊपर की बात है, बल्कि काफ़ी ऊपर की बात है, सही ना। ईरान से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमें तकलीफ़ें मिली हैं। चाबहार की बंदरगाह जो है ईरान की, ईरान ने वो इंडिया को दी हमारी गवादर को गिराने के लिए। हालांकि गवादर इस वक्त हमारी एक रेड लाइन है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है उससे, मेरा ना सही मेरी औलादों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है गवादर से। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने एक गलत काम करते हुए इंडिया को, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी, और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी को आप तब्दील नहीं कर सकते। ईरान ने ये काम किया, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूं, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो खड़े नहीं हो रहे। मकसद क्या, आप कुछ कर भी नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कल जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से बाकायदा ऐलान आया है कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, हम अपने लोग भेजने को तैयार है ईरान में। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आया है, जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जी बोला हम अपने बंदे भेजने को तैयार है, रजाकार भेजने को तैयार है जो आपकी खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बॉर्डर खोला अपने लोगों, उनके लोगों के लिए, ईरान के लिए। भाई अब ये झगड़ा इससे ऊपर जा चुका है, और माजरत के साथ मैं अपने उन भाइयों को मैसेज देना चाहता हूं जो ये बात कर रहे हैं कि ईरान और ये कि, तो भाई अब इन चीजों की जगह नहीं बची, और आप कहे ये सब करके अपने मुल्क और इस्लाम को और इस दुनिया को इस वक्त कोई फायदा नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान दे रहे हैं, अपनी जात को भी नुकसान दे रहे हैं। और ये याद रखिएगा, हुसैनियत हमेशा जीतती है, हमेशा, क्योंकि
जौहर साहब का एक शेर है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह ताला ईरान जीतेगा, मायूस लौटेंगे ये इसराइल, ये अमेरिका, ये दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द, इंशाअल्लाह ताला। सान साहब आपका शुक्रिया करते हैं, आपने कीमती वक्त निकाला और अपनी कीमती राय हमें दी। नाज़रीन, जंग कभी मसले का हल नहीं होती। दुनिया को बदमाशी, गुंडागर्दी, इस सब से निकल कर बराबरी पर आना होगा। हर मुल्क को अपनी खुद मुख्तारी और तरक्की का हक हासिल होना चाहिए। दूसरों की सरहदों का एहतराम ही एक पुरअमन दुनिया की जानिब कदम होगा। हम दुआ गो हैं कि इस जंग का जल्द इख्तिताम हो और मासूम जानों का कम से कम ज़िया हो। इसी के साथ अपने मेज़बान राजा असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।